میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کوئی گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ میں اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں صرف تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، پلیز میری عزت باقی رہنے دو۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ میں نے احتجاج بھی بہت کیا، لیکن جتنا میں احتجاج کرتی اس کی بے رحمی بڑھتی چلی جاتی۔ میرے وجود پر اس کی کھرونچوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ بڑی بے دردی کا مظاہرہ اس نے دکھایا تھا۔ میرا چہرہ، میری گردن، میرے بازو اس کے زخموں سے بھر چکے تھے۔ مجھے اچھی طرح برباد کرنے کے بعد کہنے لگا، بڑا دعویٰ کرتا تھا نا تمہارا وہ 2 ٹکے کا ملازم کہ نمک حرامی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اب جا کر اسے کہہ دینا کہ بالاج جو چاہے کر سکتا ہے، نبھائے اپنی نمک حلالی۔ میں روتے ہوئے زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کس چیز کا بدلہ لیا تھا اس نے مجھ سے؟ حسنین کی باتوں کا، جسے میں نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ میں نے کہا، تم نے میری روح پر گھاؤ لگا دیا، اس شخص کی باتوں میں آ کر جو ایک معمولی سا ملازم تھا۔ کہنے لگا، نہیں، قصور تمہارا بھی ہے، میرے جذبات اتنے بھڑکا کے رکھ دیے تھے تم نے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے ایک ایسی ملاقات تو ضروری تھی۔ تم مجھ سے باتیں کرو گی، ویڈیو کال پر بات کرو گی، بنا دوپٹے کے میرے سامنے آؤ گی، میٹھی میٹھی باتیں کرو گی، تو میں اتنا بھی شریف نہیں ہوں۔ کہنے لگا، ٹیک اٹ ایزی یار، شادی کر لوں گا تم سے، زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ مجھے اس وقت اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چادر سے خود کو لپیٹا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ ہوٹل کے نیچے سے رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ پورا راستہ میں سسکیوں سے روتی رہی۔ جیسے ہی گھر کے چوکی دار نے دروازہ کھولا، میں بھاگتی ہوئی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی اور دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ حسنین نے کھولا تھا۔ مجھے یوں گھر میں دیکھ کر کہنے لگا، بی بی صاحبہ آپ کیسے آ گئیں؟ آپ تو اپنی دوست کے گھر گئی تھیں، مجھے فون کر دیا ہوتا۔ ابھی اتنی ہی بات اس نے منہ سے کی تھی کہ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میرے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے اسے وہیں پیچھے دھکیلا اور وہیں صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے رونے کی آوازیں سن کے سب لوگ باہر لاؤنج میں آ چکے تھے۔ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میری چادر جیسے ہی میرے اوپر سے اتر کر نیچے گری، میری گردن پر دانتوں کے نشان، کھرونچوں کے نشان اور میرا اجڑا ہوا حلیہ دیکھ کر میری ماں تو جیسے سانس لینا بھول گئی۔ میری چچی بھی دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں سے آئی ہو تم؟ میں نے کہا، بالاج نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میری ماں کہنے لگی، تم بالاج کے ساتھ گئی کہاں تھی اور کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا، اس نے مجھے بلایا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، بلایا تھا تو تم منہ اٹھا کے چلی گئی، کیا تم پاگل تھی؟ پھر میری ماں مجھے کہنے لگی، چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ، کمرے میں آؤ، مجھے بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں میرے چچا اور میرے والد بھی گھر آ گئے۔ جب انہیں اس بات کی خبر ملی تو وہ بہت غصے میں آ چکے تھے۔ بالاج کے خلاف FIR کٹوا دی گئی۔ اس کے والد الگ پریشان تھے۔ میرے باپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بالاج کا گلا ہی دبا دیتے۔ لڑائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بالاج کہنے لگا کہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی بیٹی کی رضامندی سے ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی مجھ سے باتیں کرتی تھی، مجھے ویڈیو کال بھی کرتی تھی، اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوٹل میں گئی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے دھوکے سے بلایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ بالاج کے باپ نے کہا کہ میرا بیٹا جیل میں زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، میں اسے چھڑوا سکتا ہوں، میرے بہت اثر و رسوخ ہیں، لیکن عزت اسی میں ہے کہ آپ جلد ان دونوں کی رخصتی کروا دیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اس شخص کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں گزاروں گی، انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ میرے والد بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کا ایسا بھی کوئی انجام ہوتا ہے، لیکن میری بدنامی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ سارے محلے کو خبر ہو چکی تھی۔ سب نے افسوس کیا، لیکن اس کے بعد سب مجھے ناپسندیدگی سے دیکھنے لگے۔ میں خود بھی تنہائی پسند ہو کر رہتی، اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔
جب ایک بار میری والدہ میرے کمرے میں آئیں، کہنے لگیں تمہارے والد سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا، ہر وقت کہتے ہیں کہ سینے میں درد اٹھتا رہتا ہے۔ میں نے کہا وہ میری پریشانی لے رہے ہیں۔ کہنے لگی تم اولاد ہو ان کی، پریشان تو ہوں گے۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری والدہ کہنے لگی کچھ نہ کچھ قصور تو تمہارا ہے، تمہیں اس سے فون پر رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ لاکھ تم سے ملاقات کا کہتا، تمہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ میری والدہ کی بات ٹھیک تھی، میں قصوروار تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے، اور خدا کے لیے اب تم اس فیصلے کے خلاف مت جانا، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے والد کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کیسا فیصلہ؟ وہ کہنے لگیں وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہنے لگی ویسے تو پورے محلے میں بات پھیل چکی ہے، برادری والے بھی سب جان چکے ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص تمہارے لیے رشتہ نہیں لائے گا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی اس لیے تمہارے بابا نے سوچا ہے کہ تمہارا نکاح حسنین کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ایک ملازم ہے، میں اس سے شادی کروں گی؟ بابا کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس سے بہتر ہے وہ مجھے یوں ہی گھر میں پڑا رہنے دے۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کیسے گھر میں پڑا رہنے دے؟ تمہارا باپ جب تمہیں دیکھتا ہے انہیں کچھ ہونے لگتا ہے۔ جوان بیٹی یوں برباد ہو کے گھر آ جائے تو باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اس لیے میری تمہارے سامنے منت ہے، جہاں تمہارا باپ چاہتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو، اور اگر ان کا بی پی شوٹ کر گیا اور انہیں کچھ ہوا تو میں تمہیں اس بات کا الزام ٹھہراؤں گی۔ میں چپ سی ہو گئی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے حسنین سے نکاح پڑھوا لیا۔ میں سمجھی تھی کہ یہ تعلق نکاح تک محدود رہے گا، کیونکہ وہ ایک ملازم تھا، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی تعلیمی سلسلے کو پھر سے جاری رکھوں گی، پڑھوں گی اور کالج میں لیکچرار لگ جاؤں گی اور یہیں اپنی زندگی گزار لوں گی۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی مرد کو شامل نہیں کرنا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے باپ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے، اور وہ جو بھی سوچا تھا غلط سوچا تھا۔ جیسے ہی میرا حسنین سے نکاح ہوا، میرے والد کہنے لگے کہ حسنین نے اپنے باپ کی زمینیں بیچی ہیں۔ میں نے حسنین سے یہ بات سنی تھی کہ اس کے باپ کے پاس کچھ زمینیں بھی تھیں، شاید اس کی خاندانی زمینیں تھیں جو میرے باپ نے ہی اس کے خاندان سے لے کر اسے دلوائیں تھیں۔ وہ زمین بیچ کر اس نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا تھا، وہ مشکل سے 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ مجھے رخصت کروا دے گا، اور وہ بھی ایک غریب ملازم کے ساتھ۔ آخر اس کی حیثیت کیا تھی؟ میں ہکا بکا اپنے ماں باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب میرے باپ نے میرا ہاتھ حسنین کے ہاتھ میں رکھا۔ کہنے لگے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ کہنے لگا مالک، میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے باہر لے کر آیا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ باہر ٹیکسی کھڑی تھی، اس نے میرے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ٹیکسی کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، میں بالکل گم سم بیٹھی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک ہی جذبہ ابھر رہا تھا، کہیں نہ کہیں میری بربادی کی وجہ وہ بھی تھا۔ بہت شوق تھا اسے اپنی نمک حلالی نبھانے کا، نہ وہ دھمکی دیتا، نہ وہ شخص طیش میں آ کر میرے ساتھ یہ سب کرتا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس شخص کے ساتھ ویسی ہی رہوں گی جس اوقات کا یہ مالک ہے۔ میں اسے کبھی بھی شوہر کی حیثیت نہیں دوں گی۔ میں بہت پریشان تھی۔ یہ ایک درمیانہ سا محلہ تھا، نہ تو پسماندہ اور نہ ہی کوئی ہائی فائی۔ کچھ اچھے مکانات بھی بنے ہوئے تھے اور کچھ پرانے بھی۔ وہیں ایک عمارت تھی جس کے سامنے ٹیکسی جا کر رکی۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور خود ہی نیچے اتر گئی۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، بس مجھے یہی کہنے لگا کہ یہاں سے اوپر جانا ہے، دوسری منزل پر میرا فلیٹ ہے۔ میں اس کے ساتھ دوسری منزل تک آ گئی۔
ویسے بھی میں نے کوئی بہت فینسی عروسی لباس نہیں پہنا تھا، بس ایک ہلکا پھلکا لباس پہنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، چھوٹا سا لاؤنج تھا، وہیں ایک کچن تھا، 2 کمرے تھے، اور بس گھر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا ایک کمرہ بالکل خالی تھا، دوسرے کمرے میں بہت چھوٹی قیمت کا لیکن نیا فرنیچر تھا۔ 2 پٹ کی الماری تھی، بیڈ ڈبل بیڈ سے کچھ چھوٹا تھا اور سنگل بیڈ سے کچھ بڑا تھا۔ چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا، کمرہ بھی چھوٹا تھا، اتنی ہی چیزیں اس میں آ سکتی تھیں۔ میں نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو ایک ٹرے میں بریانی تھی۔ بریانی کی پلیٹ رکھی میرے سامنے، کہنے لگا آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اپنے گھر سے بھوکی آئی ہیں اس لیے یہ کھا لیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگا پلیز بھوکی مت رہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چمچ میں بریانی ڈالی اور میرے منہ کے پاس آیا۔ میں نے بری طرح سے وہ چمچ پیچھے جھٹکا، بریانی چمچ سمیت اس کی سفید قمیض پہ جا گری۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کبھی اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تم میرے منہ کے پاس بریانی کا چمچ رکھو؟ میں نے کبھی تمہیں اتنی اجازت نہیں دی، نہ ہی کبھی دوں گی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مت سمجھنا کہ تمہیں شوہر کا درجہ دے دوں گی۔ میری مجبوری مجھے یہاں تک لائی ہے۔ میرا باپ اگر بیمار نہ ہوتا میں تمہیں کبھی شوہر کے طور پر قبول نہیں کرتی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر تھا میں ساری زندگی ویسے ہی گزار لیتی۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ وہ مجھے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ کے تم نے اس کمینے بالاج کو دھمکی دی تھی کہ تم نمک حرامی نہیں کرو گے، میری حفاظت کرو گے؟ اس نے مجھ سے اسی چیز کا بدلہ لیا ہے۔ مجھے برباد کرنے کے بعد کہنے لگا بلاؤ اپنے حسنین ملازم کو جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا اس نے تمہیں بچا لیا؟ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا میری بربادی کی وجہ صرف تم ہو حسنین۔ کہنے لگا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، آپ کو دیے ہر زخم کی بھرپائی وہ بھرے گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کے ساتھ جو مرضی چاہے کرو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آ جائے گی، میری بربادی عزت میں نہیں بدل جائے گی، میری روح کا گھاؤ کبھی نہیں بھرے گا۔ کہنے لگا میں سب کچھ آپ کو کر کے دکھا دوں گا، آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو لوٹا دوں گا۔ جیسے مالک مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں بس تھوڑا سا مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ اس نے اپنے سفید کپڑوں سے چاول کا ایک ایک دانہ اٹھا کر ٹرے میں رکھا۔ کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ بھوکی سوئیں گی تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں ایک چھوٹا سا صوفہ رکھا تھا، اس کے سامنے شیشے کا ٹیبل بھی تھا، وہ وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو میں جی بھر کے روئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت یہ تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کا ایسا بھی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال رونے دھونے کے بعد مجھے بھوک لگ گئی، میں نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا۔ جب باہر رکھنے گئی تو وہ صوفے پر سویا ہوا تھا۔ صوفہ اس قدر چھوٹا تھا، اس کی ٹانگیں صوفے سے باہر تھیں، بڑی مشکل سے سو رہا تھا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ برتن کچن میں رکھے واپس اپنے کمرے میں آ کے دروازہ لاک کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی میں اٹھ کر دوپٹہ لیا، دروازہ کھول دیا۔ سامنے ٹرے میں وہ ناشتہ لے کر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنا جوڑا باندھنا بھول گئی ہوں۔ پہلی بار اس نے بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا اور میں تو جیسے اندر سے کانپ سی گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ لی۔ میں نے کہا میں ناشتہ کر لوں گی، تم جاؤ۔ ٹرے میں 2 کپ چائے تھے۔ کہنے لگا کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو نہیں کروں گا۔ بڑی لجاجت سے اس نے پوچھا۔ میں خاموشی سے بیڈ پہ رکھ چکی تھی ٹرے۔ 2 پلیٹیں تھیں جس میں انڈے فرائی کیے ہوئے تھے، بریڈ کے سلائس تھے، جیم بھی تھا، تھوڑا سا مکھن بھی رکھا ہوا تھا، ساتھ میں 2 کپ چائے تھی۔ میں بریڈ کے ساتھ انڈا کھانے لگی۔ کہنے لگا مجھے بتا دیں کچن میں آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟
میں وہ سامان لا دوں گا۔ ویسے میں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ چیک کر لیں۔ میں نے کہا میں دیکھ لوں گی، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ تم کام پہ نہیں جاؤ گے؟ میں چاہتی تھی وہ جلد از جلد اس گھر سے نکل جائے۔ کہنے لگا بس جانے ہی لگا ہوں۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے مجھے ہی دیکھتا رہا، پھر اپنی چائے ختم کرنے کے بعد اپنے برتن اٹھا کر باہر لے گیا۔ جب میں ناشتہ کر کے اپنے برتن کچن میں لے کر گئی تو وہ برتن دھو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے کچن سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا دروازہ اندر سے اچھی طرح سے لاک کر لیجئے گا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں دروازہ مت کھولیے گا، چاہے کوئی بھی آئے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام تھا ہی نہیں۔ میں نے فریج کھول کے دیکھا، اس میں ہر چیز پڑی تھی، پھل بھی تھا، سبزیاں بھی تھیں، فریزر میں گوشت، مرغی، سب کچھ تھا۔ میں نے سوچا میرے باپ کے کمائے ہوئے پیسے ہوں گے، ورنہ اس کی اتنی اوقات تھوڑی ہے۔ میں نے دال بنا لی کیونکہ یہ آسان کھانا تھا۔ آٹا بھی گوندھ لیا۔ کھانا بنانا مجھے آتا تھا۔ جب تک وہ گھر پہ آیا میں روٹی بنا چکی تھی، لیکن پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے کہا تم کھانا کھا لو، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھویا، باہر آئی تو ٹیبل پر کھانا ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہنے لگا اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے، آپ کو بھوک بھی نہیں ہے، تب تک سامنے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا کھا لیں، کم از کم میں جب تک کھانا کھا رہا ہوں میرا ساتھ دے دیں۔ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پہلا نوالا لیتے ہی کہنے لگا کھانا بہت مزے کا بنا ہے۔ کہنے لگا آپ کھانا کھا لیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ میں نے کہا کیا دکھانا ہے؟ کہنے لگا پہلے کھانا تو کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ کیا دکھانا ہے؟ کہنے لگا پہلے میں یہ سارے برتن دھو لوں پھر دکھاتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، پھر میرے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں جب کمرے میں گئی تو وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہاں آ کر بیٹھے۔ ایک ویڈیو اس نے میرے سامنے لگا دی۔ اس میں بالاج ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے پہ زخموں کے نشان تھے، اور کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو ماریا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا یہ سب تم مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ اس وقت میری قید میں ہے، جب تک آپ نہیں چاہیں گی وہ میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں نے موبائل اس کی گود میں پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ سب دکھا کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو دیے گئے ہر زخم کی بھرپائی وہ کرے گا، اور کر رہا ہے۔ میں نے کہا کرتا رہے، اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ یہ سب کر کے تم میرے دل میں اپنے لیے کوئی مقام پیدا کر لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا میری مجبوری ہے، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ کہنے لگا میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کی نظروں میں ہیرو بن جاؤں، میں اپنی اوقات اور حیثیت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ رہی بات آپ سے شادی کرنے کی تو مالک نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو اپنا لوں، کیونکہ میں اسے کبھی بھی رسوا نہیں کروں گا، انہیں بھروسہ تھا مجھ پر، اس لیے میں انکار نہیں کر پایا، ورنہ میں جانتا تھا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ چاند کو اپنے آنگن میں سجا لوں۔ ہم جیسے ملازم پیشہ لوگ صرف چاند کو دیکھ سکتے ہیں، تعبیر نہیں پا سکتے۔ آپ جب تک چاہیں میرے ساتھ چل سکتی ہیں، جب راہیں الگ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کے میں چپ ہو گئی۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، میرے پاس بھی نہیں آتا تھا، میرے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا، بس اپنے کام سے آتا تھا، کپڑے بدلتا، کھانا کھاتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس نے وہاں پر ایک چارپائی بچھا رکھی تھی، اپنا سامان بھی وہ اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ ایک بار رات کا پہر تھا جب ہماری کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ شیشہ میرے کمرے کی کھڑکی کا ٹوٹا تھا۔ میں ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکلی، چلانے لگی۔ حسنین جب کمرے سے باہر آیا تو خوف کے مارے میں اس کے ساتھ لگ گئی۔
میں نے کہا حسنین پتہ نہیں میرے کمرے کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا۔ ابھی میں بتا ہی رہی تھی جب فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں اور ہمارے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہونے لگے۔ وہ خود بھی گھبرا سا گیا، لیکن میرا یہ حال تھا کہ میں اس کی پناہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، بالکل اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ احساس ہی نہیں تھا کہ میں اس کے کتنا قریب ہوں، لیکن اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ کہنے لگا آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہنے لگا میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے ایک کونے میں لے گیا، کہنے لگا آپ یہاں کھڑی رہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس 1 منٹ۔ اس نے ہاتھ چھڑوایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن جب کمرے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا کل وہ کمینہ ہماری قید سے فرار ہو گیا تھا، یقیناً اسی کی یہ حرکت ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی کھڑکی کی جانب جانے لگا، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم نہیں جاؤ گے، تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ کہنے لگا نہیں مارے گا، میں نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں، اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ سالہ پیچھے سے وار کرتا ہے، مرد کا بچہ ہے تو سامنے سے سینہ تان کے وار کرے جیسے میں نے کیا تھا، نامرد کہیں کا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا، لیکن جب تک وہ کھڑکی کے پاس گیا گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ پورے گھر میں کانچ بکھرے پڑے تھے۔ اس نے مجھے باہر لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا، میں روئے جا رہی تھی۔ پورے گھر کے کانچ اسی نے سمیٹے تھے۔ پھر اس نے پولیس کو انفارم کیا۔ کہنے لگا میں صبح آ کر اس شخص کے خلاف FIR کٹواؤں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اب آپ کمرے میں جا سکتی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، میں اکیلے نہیں سوؤں گی۔ کہنے لگا میں کہہ تو رہا ہوں کوئی نہیں آئے گا، تھوڑی دیر میں ویسے بھی پولیس کے اہلکار آ کر ہماری بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سونا اکیلے، تم پلیز میرے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ میں بیڈ پہ لیٹ گئی لیکن وہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ کہنے لگا میں یہیں ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ پتہ نہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے سونے کے بعد باہر نہ چلا جائے۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو وہ سرہانے سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے سر کے نیچے تھا۔ میری آنکھ کھلی تو اسے دیکھ کر مجھے شرمندگی سی ہونے لگی۔ اپنے خوف کی خاطر میں نے اسے بے آرام کر کے رکھ دیا۔ جیسے ہی میں اٹھی وہ بھی اٹھ گیا۔ کہنے لگا اب آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ مجھے تسلی دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو باہر جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ کہنے لگا اپنے گھر پہ ایسا کچھ بھی ذکر مت کیجیے گا کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ بہرحال نیچے 2 پولیس کے اہلکار کھڑے ہیں، اس لیے آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ CCTV فوٹیج کیمرے میں بالاج کا چہرہ آ چکا تھا، اس لیے حسنین نے اسے گرفتار کروا دیا۔ 1 ہفتے بعد میری والدہ مجھ سے ملنے آئی۔ کہنے لگی تم خوش تو ہو؟ میں نے کہا جی میں خوش ہوں۔ کہنے لگی حسنین بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں پتہ ہے میں سمجھتی تھی کہ گھر کے ہی کام کرنے آتے ہیں اسے، لیکن نہیں، اس نے تمہاری پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ جب تمہارے ابا کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا تھا تو سارا وقت پڑھتا رہتا تھا۔ تمہارے ابا نے اس کا شوق دیکھ کے اسے میٹرک کروایا، پرائیویٹ BA بھی کیا ہوا ہے۔ تمہارے باپ کا سارا کام کاروبار حسنین نے سنبھال رکھا تھا، اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا تھا۔ اور جب سے شادی ہوئی ہے اس نے اپنی الگ کرائے کی دکان لی ہے، اپنا الگ سے کام کر رہا ہے۔ اس نے 1 روپیہ بھی تمہارے باپ سے نہیں مانگا، اپنے خاندان والوں سے بھی اپنا حق لیا ہے اور بالاج کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ اور تمہارے باپ نے بھی کبھی اسے ملازم نہیں سمجھا، اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا، اور اس نے بیٹا بن کے دکھایا ہے۔ کون ایسی لڑکی کو عزت دیتا ہے؟ میں نے ہمیشہ اسے تمہارے ذکر کے ساتھ آپ جناب کرتے ہی سنا ہے، حالانکہ شوہر کبھی بھی بیوی کو اتنی عزت نہیں دیتے۔ اس بات کی تو میں بھی قائل ہو چکی تھی، دل سے اسے چاہنے بھی لگی تھی، کیونکہ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میری والدہ مجھ سے مل کے جا چکی تھیں،
میں اس کے آنے سے پہلے تیار ہو گئی، ہاتھ میں چوڑیاں بھی پہنی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر کچھ پل تو دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کھانا بھی اس کی پسند کا بنایا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا آج امی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ کہنے لگا تبھی آپ اتنی خوش ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں۔ پھر کہنے لگا اب مالک کی طبیعت کافی بہتر ہے، آپ جو بھی فیصلہ اپنی زندگی کا کرنا چاہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اس لیے برتن اٹھا کر میں کچن میں برتن رکھ کر دھونے لگی۔ کہنے لگا آپ رہنے دیں میں کر لوں گا۔ میں نے کہا کیوں میں نہیں کر سکتی؟ کہنے لگا جب آپ چلی جائیں گی تو پھر مجھے ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو میں چلی جاؤں؟ میں تمہیں کوئی تکلیف دیتی ہوں؟ کہنے لگا نہیں میرا بس چلے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بھیجوں، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے، سامنے والے کی چاہت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ میری ہے۔ میں نے کہا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میری بات سن کر وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ پھر کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا حسنین میں تمہارے ساتھ، اس سے آگے مجھ سے بولا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ بالات سے میں پیار محبت کی بہت باتیں کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت کرتا تھا، لیکن جو عزت اور لحاظ میں نے حسنین کے ساتھ رہ کر سیکھا تھا اس کے آگے بول ہی نہیں پائی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بس سمجھ گیا، کبھی کبھی محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا یہ تو اس نے اپنے عمل سے بتایا تھا۔ مجھے بالکل پھولوں کی طرح سے چھوتا تھا۔ میری شادی کو 4 سال گزر گئے، ہماری ایک بہت پیاری بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے، لیکن وہ آج بھی مجھ سے آپ کہہ کے بات کرتا ہے۔ اس کی سنگت میں رہ کر میں اب اسے آپ جناب سے بات کرتی ہوں۔ وہ میری اتنی عزت کرتا ہے کہ میں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ عورت کو محبت کے ساتھ مرد اگر عزت بھی دے تو وہ اس کے تنگ حالات میں بھی اس کا ہنس کے ساتھ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، خرچے میں تنگی بھی آ جاتی ہے، لیکن کبھی بھی محبت اور عزت میں کمی نہیں آئی۔ اللہ سب کو ان کے شوہروں کے ساتھ خوش اور آباد رکھے، آمین۔